السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن عمر نے آ کر آپ کو کچھ مشورہ دیا، تو اس مشورے کے جواب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ابا عبد الرحمن اما علمت ان من حوان الدنیا علی اللہ ان رأس یحیی ابن زکریا اہدی الی بغی من بغایا بنی اسرائیل اما تعلم ان بنی اسرائیل كانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس 70 نبیا ثم یجلسون فی اسواقهم یبیعون و یشترون کان لم یصنعوا شیئا فلم یعجل اللہ علیہم بل امہلہم و اخذہم بعد ذلك اخذا عزیز ذی انتقام اتق اللہ یا ابا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتی۔ جب اس قسم کی یہ باتیں ہوئیں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یعنی عبداللہ ابن عمر نے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خیر خواہی کا یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی بڑا خیر خواہ ہوں آپ کے بارے میں، اور میں نے آپ کے جد سے سنا ہے، یہ روایات سارے صحابیوں کو بھی پتہ تھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا جائیں گے، عراق جائیں گے، وہاں پہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس دوران یہ مکہ میں تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی کہا کہ آپ کو میری مدد کرنی چاہیے، آپ کو میری نصرت کرنی چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے چلے تب بھی یہی ہے، مکہ میں تھے تب بھی یہی، سب کو بتاتے رہے کہ یہ منزل معرفت ہے، منزل نصرت ہے۔ تو جب عبداللہ ابن عمر نے اس قسم کی خیر خواہانہ اپنی تائیں یہ مشورہ جب دیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ابا عبد الرحمن، یعنی یہ ان کی کنیت ہے، ابا عبد الرحمن، عبد الرحمن ان کا بیٹا ہے، اور ابا یعنی عبد الرحمن کے باپ، اے عبد الرحمن کے باپ، اما علمت ان من حوان الدنیا علی اللہ، اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ چند دن کی بہار ہے، یہ دنیا کی کمزوری، دنیا کا ضعف، اور یہ دنیا کی جو یہ آج ہوا و ہوس ہے، یہ سب چیزیں، یہ حب ذات، حب جاہ و ریاست، یہ سب چیزیں جانے والی ہیں، یہ اتنی ناپید ہے، اتنی کمزور ہے، اور اتنی ضعف اور ناتوانی سے بھری ہوئی یہ دنیا ہے، لہٰذا اس پہ تم اتنی امیدیں لگائے مت بیٹھو۔ اے ابا عبد الرحمن، اس کی کمزوریوں کو دیکھو، دنیا کی اس کمزوریوں کو دیکھو۔ جب تمہاری نگاہ کمزوریوں پہ ہو جائے گی تو انسان دنیا پرستی کی طرف نہیں جائے گا، اور یہی دنیا دیکھے نا، یہ دنیا اور احوال دنیا اور یہ دنیا کے مسائل اور دنیا پرستوں کی جو حالت ہے وہ کیا تھی۔ یہ دنیا پرست حب ذات سے سرشار اور حب حیات اور جاہ و ریاست اور ہوا و ہوس اور دنیا پرستی میں گرفتار، ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی کہ ان رأس یحیی ابن زکریا اہدی الی، یعنی کتنے گھٹیا تھے یہ لوگ کہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کے سر کو قلم کیا، ہیڈڈ کیا، اور سر قلم کرنے کے بعد ایک ایسی خاتون کے جو باغی قسم کی، نابکار قسم کی، ایک اس قسم کی عورت کے جو عفیف نہیں ہے، عفت و پاک دامنی سے، جو بالکل اسی طرح بازاری قسم، اس عورت کے پاس حضرت یحییٰ ابن زکریا کا سر کو بھیج دیا، ہدیہ کر دیا وہاں پہ۔ یہ کس قسم کی، یعنی یہ جو لوگ ہیں کہ جب اپنے اس عمل پہ جب انسان کی اقدار گر جایا کرتی ہیں، اور جب ایک انسان
اپنی دینی ویلیوز کو ختم کر دیتا ہے، اخلاقی ویلیوز کو ختم کر دیتا ہے، تہذیبی ویلیوز کو ختم کر دیتا ہے، اتنا گر جاتا ہے دنیا میں، اس قدر گرفتار ہو جاتا ہے، تو حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک ناپاک عورت کے پاس ہدیے کے طور پر حضرت یحییٰ ابن زکریا کے سر کو بھیج دیا. یعنی کس قسم کی ان میں وہ ہے دنیا پرستی، کس قسم کی ان میں اقدار کا ضیاع، اور اقدار کس قسم ختم ہو چکی ہیں، انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے، حیوانیت کس قدر سوار ہو چکی ہے کہ انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ جنہیں اللہ کا اس تقدس اور مقدس ہستی جن کو قرار دیا ہے، نبی خدا ہیں، ان کے سر کو قلم کر کے اور بھیج دیا ایک ناپاک اور ایک بازاری عورت کے پاس ہدیے کے طور پر. اور پھر فرماتے ہیں اِلَى بَغِيٍّ مِّن بَغَايَا بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کی اس ناپاک اور بازاری عورت کے پاس ہدیے کے طور پر حضرت یحییٰ ابن زکریا کے سر کو روانہ کر دیا. اما تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون ما بین، یہ دنیا کی بے ثباتی کو بتایا جا رہا ہے، دنیا کی اس حالت زار کو بتایا جا رہا ہے، دنیا کے ان حالات کو بتایا جاتا ہے، دنیا کی اس ستم ظریفی کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا یہ چند دن کی بہار ہے، یہ نہ غنچے رہنے والے ہیں نہ پھول رہنے والے ہیں، یہ سارا جتنا بلبل شیدا کا فخر و ناز ہے سب مٹنے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے. اور حالت کیا ہے، ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس 70 نبیا. اور حالت یہ ہے دنیا کے ان جن میں نہ آئیڈیالوجی ہے، نہ خدا کا خوف ہے، نہ انہیں زمانے کی اس شرف کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہے، اور اس قسم کی بے حسی ہے جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں کہ 70 نبیوں کا قتل کرتے ہیں اور نارمل روٹین کے تحت جاتے ہیں اپنے مگر، جس طرح کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، کچھ کو خبر نہیں ہو رہی ہے. جس طرح آج بھی اگر آپ دیکھیں عراق میں یہ جو افیسر بننے والے کیڈٹ کالج کے کتنے سینکڑوں جوانوں کو قتل کر کے اور پھینک دیا گیا نہر میں، اور نہر خون و خون ہو گئی ہے. اس میں اتنے ان لوگوں نے یہ جو زمانے کے یزیدی ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو داعش کہتے ہیں، کوئی طالبان کہتا ہے، کوئی القاعدہ کہتا ہے، کوئی اور آئسس کہتا ہے، جتنے یہ سارے مختلف نام ہیں، ایک ہی ان کا مقصد ہے وہابیت کے چہرے سے اب نقاب الٹ چکی ہے، دنیا کو خبر ہو چکی ہے کہ کس قسم کے یہ منحوس اور کس قسم کے وحشی یہ لوگ ہیں، درندے ہیں، ان میں کتنی حیوانیت ہے. حیوان بھی اس طرح نہیں کرتے کہ جس طرح یہ لوگ اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں انسانوں پہ. پاکستان میں دیکھو، عراق میں دیکھو، شام میں دیکھو، بحرین میں دیکھو، یعنی انسان کو ایک دفعہ ان کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسانیت کہاں گئی ہے. یہ انسانیت کے نام پہ ایک شرمناک قسم کا دھبا کہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں داعش کی صورت میں، یہ یزیدی ہیں. حقیقت میں یزیدیوں کے مختلف نام ہیں اس وقت. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ. اسلام کے نام، اسلام کے مقدس نام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کچھ فرقے بنائے، کچھ گروہ بنائے، کچھ ٹولے بنائے، ورنہ اس کا انسانیت کے ساتھ کوئی. اسلام سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے. انسان بنو سب سے پہلے. جو انسانی نہیں ہے اس کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ تو یہ ہے کہ اس دوران یہ بنی اسرائیل بھی اسی قسم کے وحشی درندوں کی حالت ان کی یہ ہے کہ 70 نبیوں کا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، یعنی صبح صادق سے لے کر ابھی طلوع آفتاب نہیں ہوا، اس دوران کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے کا فاصلہ، 1.5 گھنٹے کا فاصلہ. اس 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے میں وہ کیا کرتے تھے؟ 70 نبیوں کا قتل کر دیتے تھے، اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا.
چونکہ عام اور پھر اس کے بعد بازار بھی جاتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، اپنی نارمل روٹین کے تحت وہ اپنا کاروبار بھی کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، دکانیں کھولا کرتے تھے، لوگ بھی آتے تھے، کوئی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. یعنی اس قسم کی لا تعلقی، اس قسم کی بے حسی جس معاشرے میں چھا جائے تو اللہ ایسے معاشرے میں کہ جنہوں نے 1000 بنی اسرائیل میں دیکھیں اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن یہ بے قدرے، ناشکرے اور رسوا قسم کی فکر رکھنے والے انہوں نے کیا کیا ہے؟ 70 نبیوں کو صبح کے ٹائم یہ قتل کرتے تھے. انبیاء کو، نبیوں کو، اللہ کے معصوم بندوں کو، کہ جو ہمیشہ ان کی فلاح کے لیے آتے تھے، ان کی صلاح کے لیے آتے تھے، ان کی تربیت کے لیے آتے تھے، لیکن ان کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اور ان میں کوئی وہ انسانیت نام کی، ان میں رحم نہیں تھا، ان میں ترحم نہیں تھا، ان میں کائنڈنس نہیں تھی، ان میں کوئی مرسی نام کی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے. اور پھر امام علیہ السلام یہ جملے اگر آپ سنیں مولا کے تو انسان دیکھیں کس طرح فرماتے ہیں کہ یقتلونا، پھر دنیا کو دیکھ کے آپ کو پتا ہے، اما تعلم، کیا آپ کو نہیں پتا ہے، ان بنی اسرائیل، کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ کانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، کہ فجر کے طلوع ہونے سے اور طلوع شمس تک یہ کیا کرتے تھے؟ 70 نبیوں کا قتل کرتے تھے. اور اس کے بعد ثم یجلسون فی اسواقہم، پھر وہ اپنے اپنے بازاروں میں جاتے تھے، کاروبار کے لیے جاتے تھے، اپنے بزنس کے لیے جاتے تھے اور بیٹھتے تھے. کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے قتل کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے معصوم بندوں کو ہم نے قتل کیا ہے. یعنی ان کو اس قدر بے حسی، اس قدر اخلاقی بے رہروی، کجروی، بے رحمی اور وحشی پن ان میں تھا کہ فرماتے ہیں کہ یجلسون فی اسواقہم، وہ جاتے تھے اپنے بازاروں میں جا کے بیٹھتے تھے، یبیعون و یشترون، وہ خرید و فروخت کیا کرتے تھے، خریدتے بھی تھے، فروخت بھی کرتے تھے، اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. اس واقعے پہ غم کرنا چاہیے، اس واقعے پہ تعزیت کرنی چاہیے، اس واقعے پہ پرسہ ہونا چاہیے، اس واقعے کے اوپر عزا ہونی چاہیے. نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی ان کو، کوئی توجہ ہی نہیں تھی ان کی. بالکل آرام کے ساتھ اپنے سودا سلب جو ہے نا وہ بیچا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے اپنی نارمل، جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کأن لم یصنعوا شیئا، کہ جس طرح کچھ بھی ہوا، کچھ واقع ہوا ہی نہیں ہے. 70 نبیوں کو ابھی اس ٹائم فریم کو دیکھیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں انہوں نے 70 نبیوں کا قتل کر دیا. پھر گئے اپنے بازاروں میں سودا سلب بیچ رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں اور کوئی خبر نہیں ہے. فلم یصنعوا شیئا، یعنی گویا کوئی واقع ہوا ہی نہیں ہے. یعنی اس قدر انسانیت کا زوال، اس قدر اخلاقی بحران، اس قدر اخلاقی عقب ماندگی ہے ان میں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. فَلَمْ يُعَجِّلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پہ یہ جو 70 نبیوں کا قتل کر رہے تھے نا، اللہ نے ان پہ عذاب میں جلدی نہیں کی ہے. اللہ بعض اوقات جو ہے نا مہلت دیتا ہے، کہ جس طرح آپ بی بی کے زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ ان الذین کذبوا بآیات اللہ، کی جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور یعنی اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ مت سمجھو کہ ہم نے ان کافروں کو، ان مشرکوں، ان منافقوں کو ہم نے مہلت دی ہے، یہ کوئی ان کے لیے خیر ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ ان پہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، عذاب کرے، زیادہ سے زیادہ ان پہ اپنے اس پنشمنٹ کو، عذاب کو، رسوا کرنے والا عذاب. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسوا کرنے والا عذاب اس وقت سارے کے سارے یزیدیوں کے بھی گھیرے میں آیا ہوا ہے اور ان کے مقدر میں ہے. ہمیشہ وہ اس عذاب ہی میں رہیں گے. یزید کا نام آتا ہے، ہر طرف سے لعنتوں کی جو ایک توق ہے اس کے گلے پہ، اس وقت سے 14 صدیوں سے لے کر آج تک
یہ جاری اور ساری ہے، اور لوگ یزید اور یزیدیت سے نفرت کرتے ہیں، اور حسین اور حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ ہے کہ فَلَمْ يُعَجِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَلْ أَمْهَلَهُمْ وَأَخَذَهُمْ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو وعلیکم السلام۔ مولانا جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی ہم لوگ کیوں بولتے کہ سفر میں نا بہت ہمارے لیے ہیوی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح، پلیز آپ میرے کو بتا دینا ذرا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے تھینک یو۔ تو یہ ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ان لوگوں کو، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس کو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ان پہ بہت راضی ہو گیا ہے، اللہ ان پہ بڑا خوش ہے کہ انہوں نے بڑا اچھے کام کیے ہیں کہ انبیاء کا قتل کیا، اللہ کے اولیاء کا قتل کیا۔ بلکہ کیا ہے کہ فَلَمْ يُعَجِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَلْ أَمْهَلَهُمْ، بلکہ اللہ انہیں کیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مثلا میں اس کی اگر آپ کو مثال دے دوں، انسان کے اگر ہاتھ پہ چمٹی ہو اور چمٹی آدمی دیکھتا ہے ادھر ادھر جو ہے دوڑتی رہتی، آدمی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کی، کیا کر لے گی چمٹی؟ اگر وہ کاٹتی بھی ہے، حالانکہ وہ ایک مسل کی جو ہے نا وہ مار ہے۔ اسی طرح بندے ہیں، اللہ سب کو کہتا ہے ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کی ٹریپ میں نہیں ہے یا اللہ کی اس قدرت میں نہیں، نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ساری جتنی بھی ہے سارا نظام اسی طرح کے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ چمٹی کی معنی کیا حیثیت ہے اس کی جب بھی چاہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا ایک الگ سسٹم ہے، ایک الگ ڈسپلن ہے، ایک الگ سے آرگنائزیشن ہے، ایک الگ سے نظام ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ اور کرے تاکہ اس کو اور زیادہ عذاب دیا جائے اور مزید اس کو عذاب سے ہمکنار کیا جائے۔ بل امہلہم، بلکہ اللہ اس سے کیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ وَأَخَذَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ اخذ عزیز انتقام، اور اس کے بعد اس شدید قسم کا اس سے انتقام لیا جاتا ہے، جس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذو انتقام ہے، ظالموں، جابروں، ڈکٹیٹر سے ہمیشہ اور ہمیشہ انتقام لینے والا ہے، ان سے بدلہ لینے والا ہے، ان سے ریونج لینے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مظلوم اسی طرح نہیں، یہ اللہ کبھی بھی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فرد اس دنیا میں ظلم کرے اس دنیا میں اس کی سزا بھگت کے جاتا ہے دوسری دنیا میں۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کی سیرت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ظالم کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھے انداز کا، آپ نے دنیا میں کتنے بڑے بڑے یہ ظالموں کو نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ آج کل جو دنیا میں بڑی کرسیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، انہوں نے صدام کے حشر کو نہیں دیکھا، انہوں نے شاہ ایران کے حشر کو نہیں دیکھا، انہوں نے سوڈان اور یہ جو لیبیا ہے، یہ قذافی، ان کا حشر نہیں دیکھا، انہوں نے یہ سارے حشر دیکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ایک الگ سنت ہے، اللہ کی ایک الگ سسٹم ہے، اس سسٹم کو انسان کو سمجھنے کی۔ صدام بھی کہتا تھا مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، شاہ ایران بھی کہتا تھا مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، قذافی بھی کہتا تھا مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اللہ نے ذلیل کیا ہے جتنے بھی ظالمین ہیں اس دنیا کے۔ آپ نے بھی دیکھیں، یہ اب بھی جو ظلم کر رہے ہیں یہ ڈکٹیٹرز ہیں اور آمر ہیں اور ظالم اور جابر ہیں، یہ بھی نہ سمجھے کہ اسی طرح چلے جائیں۔ یہ دعا کیا کرو ہمیشہ کہ اللہ ہمیشہ ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ تو کیا ہے کہ اللہ اتق اللہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کے ابا یعنی بابا، تمہیں خوف خدا کرنا چاہیے، اتق اللہ ولا تدعن نصرتی، اور میری مدد کو تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آج جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی نافرمانی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر کسی نے، مولانا صاحب، اگر کسی نے والدین کی کچھ باتوں میں نافرمانی کی ہو اور والدین دنیا سے چلے گئے ہوں، لیکن وہ بندہ بہت شرمندہ ہو اور معافی مانگتا ہو، تو پھر کیا اس کو بھی سزا اسی طرح ملے گی؟ کیا والدین کے نافرمان کو معافی مل سکتی ہے؟ بس یہ سوال ہے، پلیز بتا دیجیے۔ بالکل انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ فرمایا کہ تم میری نصرت کرو، میری مدد کرو، لہٰذا اس قسم کے مشوروں کو چھوڑ دو۔
یزید ناحق ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے. یہ عبداللہ ابن عمر کو انہیں کیا کیا، اپنے ذرا قمیض کے بٹن اتارے، کھولیں ذرا. میں چاہتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں عبداللہ ابن عمر زاروں قطار رو رہے ہیں. اس کے بعد بٹن کھولو، بند قوا کھولیے، تاکہ میں جہاں پہ پیغمبر اسلام بوسے دیا کرتے تھے میں بھی بوسے دوں. رو بھی رہے ہیں. اور بوسگاہ رسالت کے جہاں پہ گلے پہ بوسے دیتے تھے. سارے صحابیوں کو پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام جاتا ہے کہ بعض اوقات قمیض کو، اس بٹن کو کھول کے صحابی پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے تھے اقبل مواضع السیوف، میں ان جگہ پہ بوسے دے رہا ہوں جہاں پہ تیر لگیں گے، جہاں پہ تلواریں لگیں گی. وہاں پہ بوسہ دیا، رو بھی رہے ہیں. یہ بات یاد رکھو سارے مسلمانوں کے لیے. فقط رونا جو ہے یا اس قسم کی بوسے دیے تھے عبداللہ ابن عمر بن، لیکن نصرت نہیں کی تھی. سیرت اور کردار اگر معصومین کے اوپر کوئی نہیں چلتا ہے تو فقط بوسے دینے سے کام نہیں چلتا ہے، فقط رونے سے کام نہیں چلتا ہے. یہ عبداللہ ابن عمر نے کہ تاریخ سے دیکھو، وہاں کے حالات دیکھو. یہ رو بھی رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے. ہاں مجھے پتہ ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا آپ عراق جائیں گے، آپ وہاں پہ قتل ہو جائیں گے، میں ابھی رو رہا ہوں، جا رہے. اور پھر جاتی ہے کیا کیا، یہ الگ داستانیں ہیں کہ میں ابھی زیادہ کھولنا نہیں چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر کی بھی اپنے ایک الگ سے کارنامے ہیں اور الگ سے رویداد ہے. لیکن یہاں پہ رو کر گئے، یہاں پہ بوسگاہ رسالت کے جہاں پہ حضور بوسے دیا کرتے تھے وہاں پہ بوسے بھی دیا، اور اس کے بعد سیدھے گئے مدینہ، یزید کی بیعت کر لی یزید کی بیعت. یہ عبداللہ، یہ میں بات کر رہا ہوں عبداللہ ابن عمر کی، یزید کی بیعت کر لی. امیر المومنین کے دور میں امیر المومنین کی بیعت نہیں کی. حتیٰ کہ مالک اشتر نے ایک دفعہ امام کو کہا کہ یہ تھوڑا سے دوسرے حساب سے یہ بیعت کریں گے، تو امام نے فرمایا نہیں ہم کسی سے زبردستی بیعت نہیں لیتے. نہیں پوچھا جاتا تھا سارے لوگ تو آگے بیعت کر رہے ہیں امیر المومنین کی، آپ نہیں، میں سب سے آخر میں کروں گا. معاویہ کی بیعت کی انہوں نے. اس کے بعد حجاج ابن یوسف کا جب زمانہ آیا، وہ جب گورنر بنا کوفہ کا، اس کے بعد جب وہ مدینہ آیا، جس رات پہنچا اس کے بعد حجاج ابن یوسف کے ہاتھ پہ جانا. انہوں نے کہا صبح ہی ہو جاتی، کوئی بات نہیں ہے. دن چڑھتا تو دن کے ٹائم پہ آ کے بیعت کرتا تھا. کہا نہیں مجھے پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی. کہا کیا پیغمبر کی حدیث یاد آئی ہے؟ پیغمبر کی حدیث یاد آئی کہ من مات ولم یعرف امام زمانے فقد مات میتۃ جاہلیہ. تو وہ اس طرح لیٹا ہوا تھا، لحاف رکھے ہو، تو اس نے پاؤں کو ہٹایا، کہا ہاتھ پہ نہیں بوسا دو، پاؤں پہ بوسا دو. تم اگر اتنے میرے بارے میں مخلص ہوتے تو حسین ابن علی کی تم بیعت کر لیتے، اس ٹائم نہ کرتے. اس وجہ سے کہ ساری کی ساری ایک الگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری عاقبت بخیر فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ جو زبانی کلامی اور اسی طرح جمع خرچ کرتے ہوئے دعوے کرنے والے ہیں، بلکہ دعوے محبت کے لیے ہمیشہ دلیل چاہیے ہوتی ہے. میں نے بات کر دیا عبداللہ ابن عمر کی، اس نے بوسہ بھی دیا اور نے رویا بھی ہے، لیکن کیا ہے وہاں پہ مدینہ پہنچ کے پھر جا کے وہی یزید کی جو ہے نا بیعت کر لی. ہماری ایک سسٹر نے فون کیا کہ سفر کا جو مہینہ ہے اس میں بہاری اس حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے مصائب کے اعتبار کے ساتھ ہے کہ یہ کم سفر آپ دیکھیں کہ جب مخدرات عصمت و طہارت کا جو کاروان ہے یہ شام میں داخل ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں چہلوں کے ایام ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو غم کے ایام ہیں اس لحاظ کے ساتھ ہے، یعنی ہیوی جو کہا جاتا ہے، نہ فقط اس کسی اور لحاظ کے ساتھ، یعنی مصائب کے اعتبار کے ساتھ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری سسٹر نے کہا کہ والدین کی اگر کوئی نافرمانی، آخری دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ادیب صاحب. جی پرویز بھائی کون ہے؟ سرکار ایک دو ابھی تو نہیں ہو گیا پروگرام سارٹر جی میں کہ ابھی تو نہیں ہو گیا پروگرام سارٹر. سرکار مولوی نے تمہاری کل جان چھٹائی ہے پر تمہاری زیارت ہوئی ہے، میں چلا تواڈے خدمت چ دو سوال پیش کر جی فرماؤ جلدی کرو، ٹائم بھی ختم ہو گیا. سرکار آپ کی کتابوں میں سے تو حوالے ملتے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام کے الفاظ یہاں تک کہ یزید ہمارا چچا کا بیٹا ہے، میں اس
اپنا معاملہ اس کے ساتھ طے کر لوں گا، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تلخیص الشافی کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، اور شیخ مفید نے الارشاد کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، اور تنزیہ الانبیاء کے اندر بھی حوالے موجود ہیں۔ تو اگر آپ ان پہ بھی گفتگو فرما دیں تو جو مخالفین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، کہ یہ کہتے ہوئے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو شیخ مفید نے بھی حوالہ درج کیا ہے، اور جعفر طوسی صاحب کا جو تلخیص الشافی ہے اس کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، تنزیہ الانبیاء کے اندر بھی حوالے موجود ہیں۔ تو اگر آپ ان پہ بھی گفتگو فرما دیں تو، اور دوسرا امام زین العابدین کے متعلق یہاں تک حوالہ ملتا ہے کہ یزید نے ان کی بارگاہ میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ جب وہ مدینے واپس جا رہے تھے کہ ابن مرجانہ پہ اللہ لعنت کرے، اگر میں میدان کربلا کے اندر موجود ہوتا تو آپ کے بابا جان کے ساتھ یہ معاملات نہ کرتا۔ اور اس کے بعد جب مدینے کے اوپر یزیدی لشکر نے چڑھائی کی تو خاندان نبوت میں سے انہوں نے کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور نہ کسی کو تنگ کیا، اور یہاں تک آپ کی کتابوں سے حوالے ملتے ہیں کہ خاندان نبوت والے جس چیز کی سفارش کرتے تھے یزیدی ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اگر آپ ان حوالوں پہ گفتگو فرما دیں تو اب سب کی رہنمائی ہو جائے گی۔ میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا، تو میں انشاءاللہ ضرور اس پہ ہم کل جو ہے نا آپ کے سارے ان سوالات کا میں جواب دوں گا، جتنے بھی آپ نے سوالات کیے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ میرے پاس ٹائم بلکہ اوور چلا گیا ہے، فقط اپنی اس سسٹر کو یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی والدین کی ان کی زندگی میں نافرمانی ہو گئی ہے اور وہ شرمندہ ہو گیا ہے، ان کے لیے رائے خیر کرے، انشاءاللہ العزیز والدین قبر میں بھی معاف کر دیتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جس طرح والدین اس دنیا میں کسی کو آگ کر دیں اور اس کے بعد وہ نیکیاں جب کرتا ہے تو والدین قبر میں بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی ہے کہ اگر کسی سے بھولے سے یا غلطی سے اس قسم کی کچھ ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ والدین کی قبروں پہ جا کر معافی مانگے، یہاں پہ معافی مانگے، ان کے حق میں دعائے خیر کریں، ان کے لیے استغفار کریں، انشاءاللہ العزیز والدین اس کے لیے راضی ہوں گے، جس طرح روایات میں بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا دی کہ آپ والدین کے لیے نیک کام کریں، ان کے لیے کار خیر کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے نماز پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کریں، ان کے لیے مجالس کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کے لیے محافل کریں، ان کے لیے استغفار کی محفلیں کریں۔ وہ انشاءاللہ العزیز والدین تو بہت اللہ کی جو رحمت ہے اس کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں، تو لہٰذا ان سے تو کوئی اس قسم کی نہیں ہے۔ روایات جو میں نے آپ کو کہیں، یہ روایات میں چیزیں موجود ہے کہ اگر کسی کے والدین ناراض ہوں اور بعد میں اگر ان کے انتقال ہو جائے اور بچے ان کے لیے جس پر ناراض ہیں ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، مناجات کرے، ان کے حق میں دعا کرے، معافی مانگے، والدین اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ شرمندہ ہیں، کوئی بھی ہے، جتنے سن رہے ہیں سارے کے سارے والدین کے ایک میں آخری میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ والدین کو اللہ نے جو نہیں کرم کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک آدمی امام علیہ السلام امیر المؤمنین کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ رزق بڑا کم ہو رہا ہے، رزق بڑا کم ہو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں اچھا فلاں کام کرتے ہو؟ جی وہاں کرتا ہوں۔ فلاں کام کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں۔ فلاں کام کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا نماز کے بعد جو واجب نمازیں ہیں اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ تو کہا وہ نہیں کرتا ہوں۔ فرمایا اسی لیے تمہارا رزق کم ہے۔ واجب نمازوں میں اگر تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو گے، ایک چیز تمہارا رزق زیادہ ہوگا، دوسری چیز تمہارے لیے اللہ توفیق کو بھی زیادہ کرے گا۔ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارے پرویز بھائی نے بڑے اچھے سوال کیے ہیں۔ میں سب سے پہلے ایک جملے میں تو کہتا چلوں کہ یہ ساری چیزیں جو جتنی تھیں یہ تقریباً ایک قسم کی بے سر و پا ہیں سید الشہداء کے سلسلے میں، اور غلط قسم کی نسبتیں، خواہ ہماری کتاب ہو یا جو بھی کتابیں ہوں۔ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، ہمارے پاس ایک انالیسس کا ایک نظام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے حدیثوں میں چلے جائیں تو ہمارے پاس علم رجال موجود ہوتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پر اس راوی کو دیکھتے ہیں۔ ہم کتاب کا کبھی سہارا نہیں لیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں، میری کتاب میں لکھا، ممکن ہے بعض آئیں وہ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو قرآن اور حدیث اور فرمان معصوم، یہ سرا ہم نے پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہے ساری کتابوں میں، جتنے یہ جو ہم یہ خطبے پڑھ رہے ہیں امام علیہ السلام، یہ سب سنی شیعہ دونوں کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہیں۔
خود ان کے کلمات کہتے ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. بعض کتابوں میں کیا ہو گیا کہ یزید کو بچانے کے لیے مختلف قسم کے حربے تیار کیے گئے ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہے. انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں اس پہ بھی جو ہے ان ڈیٹیل گفتگو کروں گا تاکہ جو کنفیوژن ہے ہمارے برادران کی وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے, ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے لطف احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ خطاؤں کو معاف فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ پروردگار تو معاف فرما. پروردگار جتنے مومنی مومنات مریض ہیں, بالخصوص ایک سفارش کی گئی ہے, ہمارے بھائی علی ہیں, بیمار ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرمائے, شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہم سب کے مرحومین کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائے, عالم اسلام کو سربلند فرمائے, سارے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی نعمت عطا فرمائے. یا اللہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.